اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اجعلنا القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اهنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، غموں اور دکھوں کا مداوا بنا دے۔ اے اللہ، اس قرآن کو قبر کی وحشتوں میں مونس و غمخوار بنا دے، باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، اس کو ہمارا امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہم اس میں سے جو بھول جائیں وہ ہمیں یاد دلا دے۔ قرآن کی جن تعلیمات کو ہم نہیں جانتے اس کا علم ہمیں عطا فرما دے۔ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ورنہ ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ایک مرتبہ پھر ہم کو اپنے خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات والے ماہ مبارک سے نوازا، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق قرآن پاک سے دورہ قرآن کے ذریعے سے استفادے کی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ، یہ اللہ ہی کی عطا ہے کہ ہم نے اس آزمائش کے وقت میں بھی کوارنٹائن پیریڈ کو اپنا قرآن ٹائم بنا لیا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے وطن عزیز کی اس 20-22 کروڑ آبادی میں سے ہم کو قرآن پاک سے استفادے کے لیے چنا۔ اور اگر یہ وقت جو ہم نے قرآن کی صحبت میں گزارا ہے، یہ 25-30 دن، اگر ہم اس وقت کو اپنے سال کے 365 دنوں کے مقابلے میں رکھیں تو یہ ہمیں پورے سال پر بھاری نظر آتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اپنی پچھلی تمام زندگی پر یہ وقت بھاری نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ وقت یوں لگایا کہ ہمیں آگہی ہو جائے کہ ہدایت کیا ہے، نیکی در حقیقت کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، زمین پر پھیلے ہوئے اس فتنہ و فساد کا علاج کیا ہے، ہماری ترجیحات زندگی کیا ہونی چاہیے، ہم سے حساب کس چیز کا لیا جائے گا، اصل کامیاب کون ہے اور کیوں کر ہے، اللہ کی رضا، اس کی جنتوں کا حصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اور اس کی ناراضگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات تو ہمیں ہمہ وقت اپنے ساتھ ہی لگائے رکھنا چاہتی ہیں، لیکن جو وقت ہم نے قرآن کو دیا وہ وقت یقیناً ہمارے لیے زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے۔ اور یہ وقت ہم نے کیوں دیا؟ تاکہ یہ قرآن قبر کی وحشتوں میں ہمارا مونس و غمخوار بن جائے، تاکہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہمارے لیے باعث رحمت اور آخرت میں باعث نجات بنا دیں۔ اور جو کچھ ہم اس کا علم نہیں رکھتے تھے، ہمیں اس کا علم اور اس کی آگہی ہو جائے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو اپنا ہادی اور امام بنائیں گے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں
اس کی آیات کے نور سے جگمگائیں گی جب ہم اس کتاب پاک سے ایک زندہ اور بیدار، محسوس اور متحرک تعلق استوار کریں گے، جب ہم اس سرچشمہ ہدایت کے مقصد، پیغام اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن کی عظیم امانت اور اس کے مشن کی ادائیگی کی فکر کریں گے۔ سورہ حشر میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا احساس کریں، اس کی گراباری کو محسوس کریں کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہم سب بخوبی آگاہ ہیں کہ ماہ مبارک کی ساری رحمتوں، برکتوں اور خیر کا سبب یہی کتاب ہدایت، کتاب حیات، کتاب انقلاب و فرقان و نسخہ شفا ہے جس کی گواہی رب کائنات نے دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ سورہ دخان میں فرمایا گیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کے جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا مظہر ہے۔ اسی لیے فرمایا رب رحمان نے، الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا ہے بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے، رحمت من ربک، تمہارے رب کی رحمت کے طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کلام اللہ کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی برتری اپنی مخلوق پر، یعنی جس طرح اللہ کی ذات بابرکات بے مثال اور اس کی نظیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کلام کی مثال اور نظیر بھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور انسانی زندگی کے لیے کامل احکام اور ہدایات پر مشتمل ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین پوری کائنات کا مالک اور حاکم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی پوری انسانیت کے لیے عالمی قانون اور کتاب ہدایت ہے جو طریق اقوم یعنی سیدھا اور متعدل راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن زندگی کا وہ طریقہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح، متوازن اور معتدل ہے، یعنی صراط مستقیم۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ طریق اقوم اس راستے کو کہتے ہیں جو قریب بھی ہو، آسان بھی اور دنیاوی اور اخروی تباہی اور گمراہی کے خطرات سے محفوظ بھی ہو۔ ایسا راستہ وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ یعنی اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو ہدایت کی بات ہے وہ یہ کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، کرۂ ارض کے تمام گوشوں میں بسنے والوں کے لیے، بلا تفریق رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ۔ قرآن مجید کی عظمت و رفعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ احادیث مبارکہ ہی سے رقم کیا گیا ہے۔ امام غزالی حوالہ دیتے ہیں کہ دنیا کو بنانے سے 1000 سال قبل
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی. روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتے سن کر مبہوت رہ گئے اور کہا کتنا خوبصورت کلام ہے یہ، اور کتنی خوش قسمت ہوگی وہ امت جس پر یہ نازل کیا جائے گا، اور جو اس کو یاد رکھے گی اور اس پر عمل کرے گی، ان دلوں کے لیے خوشحالی ہے. اور ایک اور حدیث میں اسی نوع کا مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا اور اہل جنت جنت میں بسا دیے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود ارشاد فرمائیں گے اور سنائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا میرے رب نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اللہ رب کائنات نے سورہ یونس کی ان آیات کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، موعظہ، واعظ، نصیحت، ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جو دلوں کو نرم کرنے والا ہو، متاثر کرنے والا ہو، وعدہ و وعید، ترغیب و ترہیب اور تذکیر کے ذریعے ایمان و عمل پر آمادہ کرنے والا ہو. اور قرآن کریم پر یہ ساری ہی صفات صادق آتی ہیں، اس لیے اسے موعظہ کہا گیا. شفا کے معنی ہے ما یبرئ من السقم، یعنی وہ چیز جو مرض کو ختم کر دیتی ہے. ما فی الصدور سے مراد دل کی بیماریاں ہیں، امراض قلبیاں ہیں. دہریت، کفر، شرک، نفاق، اس کی گمراہی، اس گمراہی کی جڑ سے جنم لینے والے عقائد اور نظریات باطلہ، مختلف ادوار دنیا کے، اور اس کے اندر کہیں وہ کیپٹلزم کی شکل میں، کہیں سوشلزم کی شکل میں، کہیں کمیونزم کی شکل میں، کہیں سیکولرزم اور لبرلزم اور ہیومنزم کی شکل میں. اور ان عقائد و نظریات باطلہ سے جنم لینے والے تمام افکار و اخلاق رذیلہ، مثلا جھوٹ، ظلم، نفاق، ریاکاری، خود غرضی، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، بخل، تنگی نفس کی ہر قسم، یہ سب دلوں کے امراض ہیں. اور دلوں کے امراض دلوں کی سیاہی کا، دلوں کی سختی کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہ سیاہی نظریات اور افکار پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اخلاق و کردار پر بھی. اور یہ اخلاق و کردار کی سیاہی بن جاتی ہے، اور اس سے فرد، خاندان، معاشرہ، اقوام سب کے سب متاثر ہوتے ہیں، اور سب کے سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی طرح، اور اس کا علاج بتایا کہ اس سے شفا، اس سے نجات، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی شفا، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی نجات، تلاوت قرآن اور کثرت سے موت کی یاد. اور تلاوت قرآن کیسی کہ طبرانی میں مرقوم حدیث فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں برائیوں سے روکے، اور اگر وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کردہ ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ اس پر عمل کریں، مگر انہوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل سمجھ لیا. اور فکر آخرت کا اگر حوالہ ہو تو دراصل دلوں کے امراض کی شفا جنت کے لیے کوشاں ہو جانے میں ہے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنے میں ہے،
آخرت کی جوابدہی کا احساس کرنے اور اس کی تیاری اس قرآن کی روشنی میں کرنے میں ہے۔ جو لوگ اس نسخہ شفا کو مانتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت ہے، اور چاہیے کہ ایمان والے اس ہدایت اور رحمت پر خوش ہو جائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہو کہ اللہ کا فضل اور رحمت جس پر یہ خوش ہو جائیں یہ بہتر ہے دنیا کی ان ساری چیزوں سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ لوگ کیا سمیٹ رہے ہیں؟ قرآن کی نشاندہی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، میرا رب بتاتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک صفحہ گواہی دیتا ہے، ہمارا حال گواہی دیتا ہے۔ افراد اور قوموں کی تباہی کے اسباب، حب عاجلہ، حب دنیا۔ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن، اخلاقی، مالی، نظریاتی کرپشن، اور جو قرآن کہتا ہے کہ کیا سمیٹ رہے ہیں اور کیسے سمیٹ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو شوگر مافیا نظر آتی ہے، گندم مافیا نظر آتی ہے، بینکوں سے اربوں کھربوں روپے کے قرض لے کر ذاتی فیکٹریاں، ذاتی کاروبار ان کو چار چاند لگائے گئے اور اس پاکستان کو اربوں ڈالر کا مقروض کر دیا گیا۔ وہ وطن عزیز جس کو اللہ نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن حکمرانوں کی حب دنیا، حب عاجلہ، اس نے پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی نہ صحیح راستے سے اس کو حاصل کرتے ہیں اور نہ صحیح راستے میں اسے لگاتے ہیں۔ فرماتا ہے میرا رب کہ ایک دن آئے گا کہ سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اور قرآن کی راہ ہدایت کو چھوڑ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اور ہمارے طرز عمل کی ترجمانی قرآن یوں کرتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ابدی سعادت کی طرف بلاتا ہے اور انسان کے ظاہر و باطن کی ایسی تعمیر کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قرآن انسانی زندگی کو مختلف گوشوں اور شعبوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ پوری زندگی کو بندگی رب میں لانا چاہتا ہے۔
انسان کے فکر اور خیال، عقیدہ اور رجحان سے لے کر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ پھر انسان کی انفرادی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی اللہ کے قانون کی پابند اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والی ہوگی۔ پھر تہذیب میں، پھر پورے نظام زندگی میں، پھر عقائد میں، پھر نظریات میں، پھر اخلاق میں، پھر عبادات میں، پھر معاشرت میں، پھر معیشت میں، سیاست میں، قانون اور عدالت میں، انتظام و انصرام میں، ملکی اور بین الاقوامی تعلقات میں، سب پر اللہ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ صرف اپنے اوپر ہی اس قانون کو جاری و ساری نہیں کرنا، بلکہ پوری انسانیت کو اپنے قول اور عمل سے اس راستے کی طرف دعوت دینی ہے، اس حق کی طرف بلانا ہے اور ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی جدوجہد کرنی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اس تعلق کے قیام کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ اسی کا نام دعوت حق ہے اور اسلام اسی دعوت کی طرف بلاتا ہے، اسی راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہی امت کا مقصد وجود ہے۔ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ قرآن کی تعلیمات اس نقطہ نظر کی حمایت نہیں کرتی کہ جس میں انسان کی اصل دلچسپی صرف اور صرف اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے روح کے لیے قرب الہی کا حصول ہے۔ بلا شبہ قرآن انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح چاہتا ہے، لیکن وہ اس انفرادی اصلاح کو اجتماعی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ قرآن اسی دعوت انقلاب کو پیش کرتا ہے، وہ زمانے کے چلن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس کا مقصد ایک انقلاب برپا کرنا ہے، دلوں کی دنیا میں بھی انقلاب اور انسانی معاشرے میں بھی انقلاب، وہ صالح انقلاب جس کے نتیجے میں اللہ سے بغاوت ختم ہو اور اس کی بندگی کا دور دورہ ہو، برائیاں سرنگوں ہو جائیں اور نیکیوں کو غلبہ حاصل ہو، اللہ کے منکر اور اس سے غافل قیادت کی مسند سے ہٹا دیے جائیں اور اس کے مطیع اور فرمانبردار بندے زمانے کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد اور یہی ہے انسانیت کی نجات کا راستہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، اور دراصل تمہیں دنیا میں جو امت مسلمہ کی حیثیت میں کھڑا کیا گیا ہے، تمہارا مقصد حیات یہی ہے۔ قرآن نے اس امت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بھی صورت گری کی ہے اور اسے باقی انسانیت کے لیے خیر و صلاح کا لمبردار بنایا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے 6 صدی عیسوی کی ظلم اور تاریخ سے بھری ہوئی دنیا کو تاریخ کے ایک نئے دور سے روشناس کرایا، جس نے عرب کے اونٹ چرانے والوں کو انسانیت کا ہدی خواں بنا دیا، جس نے ریگستان کے بدوؤں کو تہذیب و تمدن کا معمار بنا دیا، جس نے مفلسوں اور فاقہ کشوں میں سے وہ لوگ اٹھائے جو انسانیت کے رہبر بنے، جس نے وہ نظام قائم کیا جس نے طاغوت کی ہر قوت سے ٹکر لی اور اسے مغلوب کر ڈالا۔ قرآن طاقت کا ایک خزانہ ہے۔ اس نے جس طرح آج سے 1500 سال پہلے انسانوں کی اصلیت تبدیل کر کے رکھ دی تھی، ان کے ہاتھ سے ایک نئی دنیا تعمیر کرائی تھی، اس طرح آج بھی فساد سے بھری ہوئی دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بشرطیہ کہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ انسانیت کا رہنما اور تاریخ کا معمار آج بھی بنا سکتا ہے۔ خوب کہا احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ کہ اس امت کے بعد کے حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے اولین حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی
قرآن پاک. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن نے پہلے بنجر اور شور زمین سے ایک نیا جہاں پیدا کر دیا تھا تو آج وہ یہ کارنامہ کیوں سر انجام نہیں دے رہا؟ اگر کل وہ شفا اور رحمت تھا تو وہ آج یہ وظیفہ سر انجام دیتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر ہم کل اس کی وجہ سے طاقتور اور غالب تھے تو آج ہم اس کے باوجود کیوں کمزور، مغلوب اور مقہور ہیں؟ اگر کل اس کے ذریعے ہم دنیا پر غالب تھے تو آج اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں دگرگوں حالت میں ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو عزیزان محترم دو ہی وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے عملاً اس کتاب ہدایت کو اپنا حقیقی رہنما باقی نہ رہنے دیا، حقیقی امام نہیں بنایا. اس سے ہمارا تعلق غفلت، سرد مہری، بے التفاتی اور بے توجہی کا ہو گیا. دوسرے بات یہ ہے، اگر ہم آج کے دور کے مسلمانوں پر نظر ڈالیں کہ بظاہر تو اس کا احترام اور تقدیس ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور عمل کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے جو صحیح راستہ اور صحیح طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہم اغماض برت رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ عزیزان محترم برف کی طرح یہ پگھلتی اور ہر آن قطرہ قطرہ ختم ہوتی ہوئی زندگی جتنی باقی ہے غنیمت ہے. یہ رمضان المبارک، یہ قرآن کی صحبت، یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم لمحے بھر رک کر سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کی اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے اثرات دکھا سکے اور اس کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے کو نور سے منور کر سکے. قرآن پاک کے مقصد نزول کی ادائیگی کے لیے قرآن پاک کے 5 حقوق کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلی چیز، قرآن پر ایمان لایا جائے. ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے. اور جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں انقلاب آ جائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت نہیں معلوم ہوگی. آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ تشکیک کا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح کے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے. دوسرا حق قرآن پاک کا تلاوت کرنا ہے، یعنی اسے پڑھا جائے. قرآن کریم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے. روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ دعا میں فرمایا گیا آنا اللیل و آنا النہار. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سورہ بقرہ میں جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. چنانچہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے. تیسرا حق قرآن پاک کا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے الحمدللہ، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے جو صرف اجر اور ثواب اور برکت کی نیت سے تو پڑھی جاتی ہے اور بے سوچے سمجھے بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. اگرچہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے، ثواب سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصد اس کتاب کا غور و فکر کرنا ہے اس کے اوپر، اور اس غور و فکر کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہوتی رہی ہے.
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ چنانچہ اس کتاب کا حق ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن سیکھنے کا مطلب اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول تھے بتاتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات میں علم اور عمل کے حوالے سے جو کچھ ہوتا تھا اسے واقعی نہیں اختیار کر لیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن اور علم ایک ساتھ سیکھا ہے۔ اس طرح بعض وقت وہ صرف ایک سورت سیکھنے میں کئی برس صرف کرتے تھے، اور سیوطی الاتقان فی العلوم القرآن میں درج کرتے ہیں یہ ساری تفصیلات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم میں سے پہلے والے لوگ اس قرآن کو اپنے مالک کے پیغامات سمجھ کر رات کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن اس کے مطابق بسر کرتے تھے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی یہ بات درج کرتے ہیں کہ قرآن علم اور عمل کے درمیان اور ایمان اور عمل صالح کے درمیان کوئی دوری اور فاصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ یعنی ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تم اپنی نمازوں کا ان کی نمازوں سے، اپنے روزوں کا ان کے روزوں سے، اپنے اچھے اعمال کا ان کے اچھے اعمال سے مقابلہ کرو تو تمہیں اپنے اعمال بہت کمتر محسوس ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن یہ ان کے حلق سے نہیں نیچے نہیں اترے گا۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ایسے رویے سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ قرآن صرف نوک زبان تک محدود رہے گا اور حلق سے نیچے اتر کر دل میں اپنی جگہ نہیں بنائے گا اور عمل میں وارد نہیں ہوگا۔ آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اور قرآن کا 5واں حق جو ہے وہ دوسروں تک قرآن پہنچایا جائے، یعنی قرآن کی دعوت دی جائے، قرآن کا ابلاغ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت و تبلیغ کا مشن پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی پوری نوع انسانی تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ میرے اور آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم کا ابلاغ کرنا ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی صرف ایک ہی آیت سیکھی تو اسے چاہیے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے اور اس طرح سے دعوت قرآن کے نبوی مشن میں اپنا حصہ ادا کرے۔ قرآن کی یہ دعوت، قرآن کا یہ ابلاغ زبان سے بھی ہوگا، عمل سے بھی ہوگا کہ قرآنی ہدایت کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو ڈھال لیا جائے اور وہ سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ بن جائے، قرآن کی چلتی پھرتی دعوت بن جائے۔ اور قرآن کے ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن کے نظام کو قائم کرنا ہے، بالکل اس طرح جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ شورى میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور ان کے توسط سے ہمارے لیے یہ ہدایت، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ، وہی نظام زندگی مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے، جس طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ عزیزان محترم، ہم تاریخ کی اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا جائزہ ہم جب لیتے ہیں تو 13 برس کا دور مکی دور ہے، جس میں دعوت و تبلیغ تک اسلام اور قرآن کا حوالہ تھا، اور اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں صرف 98، 99 یا 100 کے قریب افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، جبکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینے میں اسلامی ریاست کا قیام، قرآن کا نظام جب قائم ہوتا ہے، اور یہ وہ 10 سالہ دور ہے کہ جب دنیا عدل، امن اور آشتی پر مبنی فلاحی ریاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، تو اس کے بعد قرآن خود گواہی دیتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ پھر اس نظام کو دیکھ کر فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ان حقوق کا اگر ہمیں ادراک اور احساس ہوگا تو یقیناً ہم قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ قرآن کریم کے آئینے میں آج کے دور کا منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ فرمایا رب کائنات نے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اللہ کی زمین ظلم سے لبریز ہے۔ دنیا کے نقشے پر مسلم ممالک ایک ایک کر کے طاغوتی قوتوں کے نشانے پر خون مسلم کی ارزانی اور ان کی نسل کشی، فلسطین، شام، عراق، لیبیا، افغانستان، برما، یمن، کشمیر، طاقت کے نشے میں ظلم کی کون سی شکل ہے جو روا نہیں رکھی گئی؟ فتنہ و فساد کی مختلف نو شکلیں، نظریاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، سیاسی، عسکری، طاغوتی نظام انا ربکم الاعلی کی متکبرانہ صدائیں لگاتا نظر آ رہا ہے، لیکن افغانستان کے پس منظر میں 29 فروری 2020 کو ہونے والا امریکہ طالبان معاہدہ، امن معاہدہ، وہ امریکہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی، مادی وسائل کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ 22 ممالک کی فوج کے لاؤ لشکر کو لے کر افغانستان کی مادی اور عسکری لحاظ سے بے وسیلہ اور کمزور طالبان حکومت کو نیست و نابود کرنے کی 20 سالہ سرتوڑ کوشش کی ناکامی اور شکست
خوردگی کے بعد انہی طالبان سے معاہدے کے لیے بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی ناکامی اور شکست خوردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایمان، یقین، عقیدے اور نظریے کے مقابلے میں مادیت اور طاغوتیت کی اس جنگ میں فتح اہل ایمان کی ہوئی۔ قرآن کی آیات کی ہر دور میں حقانیت کی گواہی ثابت کر رہی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کم من فِیَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِیَةٍ کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پینڈیمک میں کچھ باتیں خوب سمجھ آئی ہیں، اللہ نے دعوت دی ہے غور و فکر کی، اسباب کا استعمال اور بھروسہ مسبب الاسباب پہ۔ کائنات کی کل انسانیت بمیں اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس کے رب العالمین کی ایک کن کے آگے بے بس ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ انسان رب کے آگے لا کے تکبر کا کرتا ہے، اللہ اتنے ہی حقیر مخلوق سے اس کا جواب دیتا ہے۔ ابرہہ کے لشکر کا جواب ابابیل سے دیا گیا، نمرود کے جواب میں مچھر، اور اب نیو ورلڈ آرڈر کے جواب میں ایک مائکروسکوپک آرگینزم، وہ جرثومہ جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آ رہی۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ایک فرد یا قوم کو جواب دیا جاتا تھا کیونکہ ان کا ایریا آف انفلوئنس محدود ہوتا تھا۔ اب گلوبل ورلڈ میں گلوبل وائس تھی انا ربکم الاعلی کی، تو گلوبل پینڈیمک سے آواز لگائی ہے اللہ نے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبوا الی اللہ جمیعا، جھک جاؤ اس کے آگے، جس سے تمہیں لگاؤ تھا وہ سب معطل کر کے اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اس دنیا کے اندر جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ دنیا چشم افلاک سے ساری چیزوں کا نظارہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کی آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، صرف زبان سے اقرار کر کے نہیں بلکہ طرز عمل الہی کر لو، طرز فکر الہامی کر لو، طرز زندگی ربانی کر لو، کام کی ترتیب قرآن کی روشنی میں اسوہ رسول کے مطابق کر لو۔ جو بے خدا تہذیب نے ہماری سوچیں، ہمارے نظریات بنا دیے ہیں، ان کی تطہیر افکار کر لو۔ جو بنیادی عقائد ہیں ان کو ذہنوں میں راسخ کر لو۔ تعمیر افکار کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل لوگوں، اللہ کی یاد سے غافل آوازیں، اللہ کی یاد سے غافل تمام تر ایکٹیویٹیز سے اپنے تعلق کو توڑ لیا جائے۔ سورہ کہف کا یہ پیغام ہے، اہل اللہ، اہل القرآن کی صحبت، اجتماعیت اختیار کر لی جائے، اپنی سیرت و اخلاق کی اس بلندی کو ہدف بنایا جائے جو قرآنی تعلیمات اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ کہ جو معاشرے میں رائج ہیں، جو سوسائٹی کا ٹرینڈ ہیں۔ اصلاح معاشرہ اور اجتماعی جدوجہد میں حصہ ڈال کر ماحول کو بدلنے کی سعی کی جائے اور اصلاح اقتدار اور نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کا حصہ بنا جائے۔ اصلاح احوال کے لیے نظام کی باغیں اہل تقوی کے ہاتھوں میں کس قدر اہم ہیں۔ حال کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے کہ اسی پینڈیمک کے پس منظر میں مشہور و معروف مبلغ آج کے اور وہ میڈیا کے اوپر جب رجوع اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، توبہ کے حوالے سے متوجہ کر رہے تھے کہ معاشرے میں میڈیا پر جو جھوٹ کا چلن ہے،
جو عورت کا غلط استعمال ہے، جو بے حیائی اور فحاشی کا فروغ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی سے دستبرداری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی میڈیا کا اس درجہ دباؤ کہ ان کو اپنی بات پر معذرت کرنا پڑی، اور پھر اہلکاران حکومت کے جو بیانات تھے وہ اس بات کے غماز تھے کہ اختیارات کی باغیں جن کے ہاتھوں میں ہیں، ان کے نظریات، ان کی اخلاقیات، ان کی تہذیب کیا ہے، قرآن سے متصادم ہے۔ تو میری بہت عزیز بہنوں، نظام کی تبدیلی کے لیے ہماری بے چینیاں کم از کم اتنی تو ہوں جتنی اس لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے ہیں۔ وبائی متاثرین میں غریب اور پسماندہ ممالک کے مقابلے میں امریکہ اور یورپ سر فہرست ہیں۔ عام عوام کے ساتھ وزرائے اعظم، صدور، گورنرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایز، مقتدر طبقہ۔ اللہ کچھ تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ سمجھانا، کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، اصلاح احوال کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ سدھرے تو قرآن پاک باور کراتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 9 اور 10، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ عزیزان محترم، بحیثیت مسلمان، اللہ نے قرآن پاک کی یہ عظیم نعمت ہم کو عطا کی ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ آج ہم اس سے سختی اور بلکتی انسانیت کا ہاتھ تھامیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کے زخموں پر مرہم رکھیں اور اس کو نجات کا راستہ دکھائیں۔ سورہ یونس کہتی ہے کہ یہ قرآن کا نزول اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ سورہ ہود میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا در کھلا رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کی احادیث مبارکہ فرماتی ہیں کہ جنت سارا سال سجائی جاتی ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، منادی ہوتی ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ۔ اتنے ماحول کی سازگاری، اتنی فیسیلیٹیشن کے بعد بھی اگر ہم نہ آگے بڑھنے والے ہوں، قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے، بادشاہ کا دربار سجا ہے، صلاح عام ہے، جو چاہے آگے بڑھ کر حاصل کر لے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا اس دربار میں داخل ہوتی ہے، ہر طرف سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، جگمگ کرتا سارا دربار، کوئی کسی چیز میں لگا ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، مگر وہ بڑھیا آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جا کر بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ وہ بادشاہ جو تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ظاہر و باطن سے آشکار ہوتی ہے، بندہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کی پسند اپنی پسند بن جاتی ہے، اس کی ناراضگی سے خوف آتا ہے، اس کی ناراضگی سے جان جاتی ہے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے، اور یہی نزول قرآن کا مقصد ہے کہ وہ تقویٰ حاصل کیا جائے۔ اور یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ وسارعوا الی جنت وسارعوا الی مغفرۃ ففروا الی اللہ۔
وہ تو اپنی نعمتوں بھری جنتیں تمہارے لیے سجا کر اس کے سارے دروازے کھول کر تمہیں بلا رہا ہے. وہ تو آوازیں لگا رہا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ. تقاضا تو یہ ہے کہ وسارعوا الی جنت، جنت کی طرف دوڑا جائے. تقاضا تو یہ ہے وسارعوا الی مغفرت، اس کی مغفرت کی طرف دوڑا جائے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑا جائے. عزیزان محترم، 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1368 ہجری، یہ وطن عزیز ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. تاریخ گواہ ہے، ماہ رمضان کی 27ویں شب گواہ ہے. اسی بنیاد پر رب کائنات نے اس وطن کی آزادی کے لیے رمضان المبارک کی مبارک ترین ساعتوں کا چناؤ کیا تھا کہ جن ساعتوں میں 1400 برس قبل نے کتاب مبین، نسخہ شفا، سرچشمہ ہدایت، رحمت و برکت کا بحر ذخار عطا فرمایا تھا، انہی ساعتوں میں یہ ارض مقدس پاکستان بھی عطا فرمائی تھی. اللہ نے کتاب اور زمین دونوں دی کہ اس کتاب کے مطابق اس زمین کو مدینہ ثانی بنانا. اللہ نے اس زمین کا رشتہ کتاب اللہ سے جوڑا جو ساری انسانیت کے لیے عدل، امن اور خوشحالی کا نمونہ ہوگا. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ تو میں تم سے کیے گئے عہد کو نبھاؤں گا. افسوس کہ 70 برس کی قومی تاریخ گواہ ہے، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا فرمایا مگر ہم نے اپنے رب سے عہد شکنی کی. عزیزان محترم، رمضان المبارک اپنے دامن میں بدر کا یوم الفرقان، یوم باب الاسلام، یوم فتح مکہ کی سنہری اور غلبہ اسلام کی تاریخ کا گواہ ہے. آئیے اس رمضان میں عزم کریں کہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ اور حبل اللہ کی قوت سے، اپنے سنہری تاریخ سے اپنے آج کو، اپنے حال کو روشن اور تابناک بنائیں گے. انشاءاللہ اس پاکستان کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ شورى میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اللہ تعالی ہمیں ان ساری خوشخبریوں کا مستحق اور اہل بنائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابؤ لک بنعمتک علی وابؤ بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ارفع عن البلاء والوباء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين قابليها وأتمها علينا. اللهم زدنا
وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تحرمنا وعاتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارزنا وارض عنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ دانستہ و نادانستہ تمام گناہوں کو بخش دیجئے. اللہ کھلے چھپے تمام عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجئے. اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے جو آپ کو ناراض کرنے والی ہیں. اے اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ خاندان پر، وطن عزیز میں رہنے بسنے والوں پر، کل امت پر، کل انسانیت پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیجئے. اے اللہ پوری انسانیت جس کرب و بلا کا شکار ہے، جس وبا میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے لطف و کرم سے اس سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ یقیناً یہ آپ کی جانب سے ایک تنبیہ ہے کہ اپنی اصلاح احوال کر لی جائے، آپ کی طرف پلٹا جائے، رجوع کیا جائے. اے اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پلٹنے والوں میں شامل کر لیجیے. اے اللہ رجوع کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے والوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ انسانیت کا نجات دہندہ بنا دیجیے. اے اللہ انسانیت کا مسیحا بنا کر کھڑا کر دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے. اے اللہ بے شک امت نے قرآن و سنت کو چھوڑا. اے اللہ ہم پارا پارا ہو گئے. اے اللہ ہم خائب و خاسر ہو گئے. اے اللہ ہم باطل کے آگے سرنگوں ہو گئے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت درماندہ ہے. یا اللہ بہت زخم خوردہ ہے. یا اللہ یہ آپ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. یا اللہ یہ آپ کی مغفرت کا عشرہ ہے. اے بخش دینے والے، معاف کر دینے والے، رحم کرنے والے. اے اللہ پیارے نبی کی امت کے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ امت کی آزمائشوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مظلومین کی داد رسی فرمائیے. اے اللہ ظالموں کی بے خونی فرمائیے. اے اللہ کشمیر کو پنجہ حنوط سے آزادی عطا فرمائیے. اے اللہ اس کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیجیے. اے اللہ کشمیر کو آزادی، امن اور عافیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ فلسطین کو پنجہ یہود سے آزادی عطا فرمائیے. اے اللہ شام، عراق، لیبیا، افغانستان، ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے. اے اللہ باطل اپنی چالیں چل رہا ہے. یا اللہ امت مسلمہ کو بیدار اور متحد کر دیجیے. اے اللہ باطل کے مقابلے پر کھڑا کر دیجیے. اے اللہ باطل کی چالوں کو انہی پر لوٹا دیجیے. یا اللہ اس دنیا میں خیر کی جتنی قوتیں یا اللہ تیرے دین کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان ہم سب کے قدموں کو استقامت عطا فرمائیے. اللہ ہماری صفوں میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری صفوں کی درستگی فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں باطل قوتوں پر غلبہ عطا فرما دیجیے. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. یا اللہ یا مالک الملک، اے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے دین کا قیام چاہتے ہیں. اے اللہ اس پیاسی انسانیت کو اس چشمہ فیض سے سیراب کرنا چاہتے ہیں جو تو نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی شکل میں ہم کو دیا ہے. مالک اپنے راستے میں ہم کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری نصرت فرمائیے. ہماری کمزوریوں کو مطلوب قوتوں سے بدل دیجیے. ہمارے دلوں کو باہمی محبت اور مودت سے جوڑ دیجیے. اے اللہ ہم سے اپنی بندگی کا حق پورے اخلاص کے ساتھ احسان کے درجے پر پہنچ کر ادا کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس کے اندرونی دشمنوں سے، اس کے بیرونی دشمنوں سے. اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے.
اے اللہ اس کو اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنا دیجئے، اے اللہ اس کو اسلامی پاکستان بنانے میں ہماری کوششوں کو شامل فرما دیجئے، کوششوں کو برابر فرما دیجئے یا اللہ۔ وطن عزیز کے نظریے کی، اس کے جغرافیہ کی، اس کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یا اللہ۔ قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے جتنے بہن بھائیوں نے اے اللہ روزے رکھے ہیں، اے اللہ تلاوت قرآن کی ہے، اے اللہ تیرے راستے میں انفاق کیا ہے، تیرے بندوں کی خدمت کی ہے یا اللہ، اس قرآن کا پیغام عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ ان سب کی کوششوں کو، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، برکتوں کے ساتھ قبول فرما لیجئے، برابر فرما دیجئے، اسلامی نظام کے قیام کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی جنتوں تک رسائی کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور طیب رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو حلال طیب اور بابرکت رزق کے بہتر ذرائع عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تمام حاجت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، ہمارے پیاروں کو عافیت عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے والدین، اعزا و اقارب اور تمام مرحومین جو آپ کے پاس جا چکے، جائیں گے، جانے والے ہیں یا اللہ، ہم سب کی ان سب کی بہترین مغفرت فرما دیجئے یا اللہ۔ تمام بچھڑنے والوں سے جنت میں ہمیشگی کا ساتھ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دیدار کی لذت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ۔ ہمیں عطا فرما دیجئے یا خزائن السماوات والارض، اے اللہ بے شک ہم نے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے مالک۔ جو آپ سے مانگا عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ جو مانگنے سے رہ گیا اور مانگنا چاہیے تھا، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ۔ ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واہلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔